تو میرا کلام کا حافظ بنایا ہے، میرے قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ جلدی کرو، آج اس کا بیٹا اس کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کرے اور میں بھی نزع کی حالت میں اس کو تکلیف دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ تو اس وقت یہ عالم تو بھائی جتنا مرضی پڑھا لے، قبر پہ جا کر ABC کام نہیں آئے گی، وہ ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ ریاضی گرامر کے اندر جو ہے وہ حساب و کتاب کر کے قبر پہ آ جائے، کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ ثواب تب پہنچے گا جب اللہ رب کا قرآن پڑھے جائے گا۔ آخری مثال میں دیتا چلوں، فرمایا کہ 3 عورتیں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی اور وہ کھڑی تھی، ایک کا بیٹا گزرا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا لا کر رہا ہے، وکیل بن رہا ہے، اور وہ گزر کر چلا گیا۔ پھر دوسری عورت کا بیٹا آیا، وہ گزرا، اس نے دیکھ کر کہا میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے اور یہ کورس مکمل کرے، وہ بھی دیکھ کر چلا گیا۔ پھر تیسری عورت کھڑی تھی سر جھکائے ہوئے، تھوڑی دیر گزری، ایک چھوٹا سا بچہ، 10 سال کا بچہ آیا اور اس نے آ کر اپنی ماں کے قریب کھڑے ہو کے ماں کو کہا ماں یہ جو ڈول ہے یہ بھی مجھے دے دے، یہ پانی کا گھڑا بھی مجھے دے۔ گھڑا سر پہ رکھا، ڈول ہاتھ میں پکڑا اور ماں کے آگے آگے چل پڑا، کہا آجا ماں میرے ساتھ اندر، یہ پانی میں اٹھا کے لے کے چلتی ہوں۔ ماں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا یہ میرا بیٹا ہے، حافظ قرآن بن رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، حافظ قرآن بن رہا ہے۔ ڈگریوں والے ماں باپ کا بوجھ نہیں دیکھتے، ڈگریوں والے ماں باپ کا دکھ نہیں سمجھ سکتے، جو سمجھنے والا ہے وہ حافظ قرآن ہوگا، کیونکہ اس نے پڑھا ہوگا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن جو پڑھا ہوگا اس نے، اس کو پتہ ہوگا، تو وہ ماں باپ کو دکھ بھی سمجھے گا، وہ ماں باپ کا بوجھ بھی سمجھے گا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پھر اگر وہ قرآن پڑھ کے اس کو سمجھنے لگ جائے، عالم بن جائے، تو پھر وہ شرع بھی جانتا ہوگا کہ یار مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ تو حافظ قرآن اپنے بچوں کو حافظ بنے، یہی کام آئیں گے۔ ہمارے 4 بچے ہیں تو ایک کو تو حافظ قرآن بنا دیں، ایک کو پانا، لیکن اس میں دیکھیں جو باصلاحیت ہو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے جو بالکل کمزور ہو، ناکارہ ہو، بالکل کند ذہن ہو، اسی کو چلو جی مدرسے بھیج دیتے ہیں، یہ اسکول کے قابل تو نہیں ہے، مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ پھر ہمارا مدرسے کے ساتھ بھی کیا رویہ ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار جو اسکول جا رہی ہیں اگر بچہ کمزور ہو، سکول میں اگر بچہ کمزور ہو تو اس وقت ہمارا کیا بات ہوتی ہے کہ یار ہمارا بچہ جو ہے وہ کمزور ہے، لہٰذا ٹیوشن کی ضرورت ہے، اس کو ٹیوشن رکھ کے دیتے ہیں، پھر ٹیوشن پڑھے گا، یہ اچھا سمجھ جائے گا، صحیح رزلٹ آ جائے گا۔ لیکن جب مدرسے میں بھیجتے ہیں یا مسجد میں حافظ صاحب کے، مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، اگر وہاں سے ذرا سی کمزوری ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کا قصور ہے، بچہ تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کا قصور ہے، حافظ صاحب ٹھیک پڑھاتے نہیں، قاری صاحب ہمیں توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، تو اس وقت ہمیں بیٹے کا نہیں، اس وقت استاد کا قصور ہے۔ جب دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوگا، ہمارا ذہن میں بات یہ آئے گی، سوال یہ آئے گا، تو پھر ہمیں قرآن کیا فیض دے گا، پھر ہمیں خوشحالی نظر آئے گی۔ پھر یہی اللہ جو حال آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ملک کے حشر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہی اللہ کہ روٹی کے پیچھے اللہ بندے اپنی جان دے رہے ہیں۔ آٹا لینے کے لیے سنتے نہیں روزانہ خبروں میں کہ آج فلاں جگہ آٹا لیتے ہوئے ایک عورت مر گئی، ایک بندہ مر گیا، ایک بابا بزرگ مر گیا، آج فلاں جھڑپ ہوگی، کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ آٹا لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پائی پائی سے بھی تنگ آ گئے۔ تو آؤ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں۔ اس منصوبے کے لیے میں نے تیاری کی ہے اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنی ہی اس مسجد میں حفظ کی کلاس میں شروع کر رہا ہوں، حفظ کی کلاس بھی اور درس نظامی کی بھی۔ جو بچے 5 پڑھ چکے ہیں، 5 جو بچے پڑھ چکے ہیں وہ حفظ کے لیے بھیج دیں، اور اگر آگے عالم بنیں گے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا، اگر عالم نہیں بھی بنیں گے، صرف قرآن پاک ہی پڑھانا چاہیں گے تو کم سے کم کند ذہن بھی ہو تو 2 سال میں بچہ حفظ کر جاتا ہے، تو پھر 8ویں میں داخلہ مل جائے گا۔ 8ویں یہ 6ٹھی اور 7ویں اسکول میں 2 سال لگانے تھے اس نے، وہ یہاں قرآن کا حافظ بھی بن جائے گا، وہ کلاس بھی پوری ہو جائے گی، سال بھی ذہن ہو جائے گا، وقت بھی ذہن۔ اگر بچہ ذہین ہے تو پھر اس کو نامی میں بھی داخلہ مل جائے گا، اگر آگے چل سکتا ہے تو نامی میں بھی داخلہ، پھر تو سال ایک بچت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے نہ میں نے ارادہ کیا ہے
آپ تعاون کریں گے، بچے دیں گے اور ان کی خدمت بھی کریں گے تو انشاءاللہ یہ حافظ ہے۔ اور پھر جو ہے 8 پڑھ کر جو یعنی آنا چاہے درس نظامی کے لیے، یعنی ناظر قرآن پڑھا ہوا ہے، حافظ نہیں بھی بننا چاہتا، تحت جو عالم دین کورس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ایم اے عربی کی جب وہ دورہ حدیث کرے گا، ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کی اس کو سند مل جائے گی۔ سکول اسلام آباد بورڈ کی طرف سے اس کو یہ ڈگری الگ ملی جائے گی کہ ایم اے کی سند اس کو مل جائے گی، ڈگری مل جائے گی جب وہ مکمل دورہ حدیث کرے گا۔ تو یہاں بھی 8 سال لگوا کر پھر ہم نے جو ہے وہ بھی ہے نا وہی ایم اے پاس کرے گا، یعنی 16 پاس کرے گا اندر، اور وہی 16 کی سنت پھر ہمیں دورہ حدیث کر لے گا، مدت بھی وہی ہے، جہاں دین بھی مل جائے گا اور دنیا کی ڈگری بھی مل جائے گی۔ تو آپ اگر کوشش کریں تو درس نظامی کی کلاس میں، باہر سے تو افورڈ ہم نہیں کر سکتے، خرچے ہیں، رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، باہر سے طلباء تو تیار ہیں لیکن باہر سے ہم یہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، پھر رہائش کا مسئلہ ہے، پھر جو ہے ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ جب فرصت ہوگی کر لیں گے۔ لیکن یہ گاؤں کے جو بچے ہیں ان کے لیے درس نظامی کا بھی اور حفاظ حفظ کرنے کے لیے آغاز کرتے ہیں، تو آپ کے تعاون کے ساتھ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ تو دن رات جب مسجد سے قرآن کی آواز آئے گی تو پورے گاؤں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہ اس گاؤں میں رات دن قرآن کی آواز تو آتی ہے، یہ تو ہوگا نا کہ یار کسی کونے پہ بھی قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس سے انشاءاللہ خوشحالی آئے گی کہ صبح کو بھی قرآن بچے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، شام کو بھی، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، تہجد کے وقت بھی، تو قرآن اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں گے، اپنا بھی فائدہ ہوگا، رب کی بھی رحمت ہوگی۔ دعا ہے اللہ عمل کی